السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خفیہ دعوت میں مسلمانوں کی تعداد اور قریش میں رہنے والے لوگوں کا حال۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کن کن لوگوں پر اسلام پیش کیا۔ حقیقتاً اور ظاہراً وہی انہی لوگوں پر اسلام پیش کیا جن سے آپ کا سب سے زیادہ گہرا تعلق اور رشتہ تھا۔ اسی طرح خفیہ تبلیغ کے ضمن میں یہ بات ذکر کر دینا مناسب ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور قابل اعتماد لوگوں کے گھر جا کر ان کی محنت کی، جس کے نتیجے میں ایک جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی صحابہ نے اس طرح کی محنتیں کی۔ ان لوگوں کے تعلقات کے نتیجے میں اسلام آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں بلکہ مکہ سے باہر بھی پھیلنے لگا، اور تقریباً قریش کے تمام قبائل میں سے ایک یا دو مسلمان ہو گئے۔ یہ لوگ مجموعی طور سے قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، جبکہ یعمری نے 50 سے زائد افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئیں، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر یعنی پردے میں ہی چل رہا تھا۔ مختلف واقعات سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ چھپ چھپا کر ہی کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی خبر سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت یا حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ امیہ بن ابو الصلت، قس بن ساعدہ اور عمرو بن نفیل وغیرہ۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ تو اس طرح 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی طور پر رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے کھڑی تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی، اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی، محنت میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت کو ان کے سامنے رکھیں۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سمجھنے، پڑھنے اور اسے سننے کی توفیق دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔